اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کا رکوع پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے، اپنے بندوں سے کہہ رہے تھے کہ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور سری وہ تمہیں حکم کرے گا، بس حکم کرے گا تم کو برے کاموں کی طرف اور بے حیائی کے کاموں کی طرف، اور یہ کہ تم جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَآبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادا کو، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے تھے کہ کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ہدایت رکھتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی، کافروں کی ہٹ دھرمی کا ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اہل ایمان والوں کو کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اطاعت کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا، یعنی کہ اللہ کی جو کتاب ہیں ان کی اطاعت کرو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی اطاعت کرو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو پیروی کریں گے ان کی جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اور اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد کسی بات کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، نہ سمجھ رکھتے ہیں، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہر حال میں یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی چلیں گے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو نہ تو دین کی سمجھ تھی اور نہ ہی کچھ عقل رکھتے تھے، اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے تھے۔ یہ وہ مشرکین ہیں جو کسی صورت حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور اپنے نفس کے ہی غلام بن کے رہتے ہیں، کیونکہ حق اور صحیح بات قبول کرنے کے لیے اپنے نفس کے دائرے سے انہیں باہر آنا پڑے گا، جو وہ آنے کو تیار نہیں اور صرف اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی چلنے کو تیار رہتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال کافروں کی ایسے ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی کسی چیز کو، یعنی کہ جانور کو، جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے گونگے اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم کافروں کی ہٹ دھرم جو لوگ ہیں ان کی خصلتیں اور ان کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، مثال دے کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ اس جیسی ہے جیسے پکارا جائے ایسی کسی چیز کو جو نہ سن سکتا ہو اور نہ سمجھ سکتا ہو۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکارا جائے جیسے جانور ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ تو نہیں آتا، لیکن اگر پکارا جائے، ہلائے بلایا، پیچھے وہ چلتے ہیں، پکارنے کے جب ان کو پکارا جاتا ہے تو وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ان لوگوں کو جو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان میں ایسے بھی تھے جو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے، اور وہ اس جانور کے مانند ہے جو انسان کے پیچھے چلا آ رہا ہے اور وہ سوائے بلانے اور پکارنے کے کچھ نہیں سنتا، یعنی کہ کوئی بمانی پرمضمون بات نہ وہ سن سکتا ہے نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ کفار بھی ظاہری بات چیت تو سنتے تھے، لیکن حق کی بات سے بالکل بھی بہرے ہو جاتے تھے، گویا کہ سننا ہی نہیں
قبول کرتے اور گونگے ہو جاتے ہیں کیونکہ حق کی بات زبان پر ہی نہیں آتی، اندھے ہیں کیونکہ حق نظر ہی نہیں آتا، گویا کہ ساری ہی حس ان کی ختم ہو گئی ہے یا وہ بیکار ہو گئی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور ان آیات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اس دور کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک ایسا ہے جب ہم جو آیت پڑھیں گے یہ اسی وقت اسی حال کی بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی یہی لوگ اسی طریقے سے موجود تھے۔ آج بھی ہم اپنے اطراف اگر غور کریں گے تو ہمیں بے شمار لوگ ایسے ہی ملیں گے۔ بہت کم ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو وہ صحیح دین کی پیروکاری کرتے ہیں، ایسے کم و بیشی لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان والے ہر دور میں، لیکن زیادہ تر جو بالکل بہرے، گونگے، اندھے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس قسم کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے اگر ہم اسے سمجھیں، اور جو ہم نے سمجھا، جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ کام نبی پاک کی امت کا ہے کہ وہ آگے سے آگے جس کے پاس علم نہیں ہے اس تک پہنچائے، اور جس کے پاس یہ جو پڑھتے بھی ہیں، جیسے اہل ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں جو آج کے دور کے، وہ سب پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن سب کے تقریباً سر سے گزرتا ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کو نہ کوئی تیار ہوتا ہے، نہ کسی کو سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔